بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا سلام بھی پہنچے اور آپ سب کو عید کی مبارکباد بھی پہنچے. جب ہمارا بچپن تھا اور بچپن سے تھوڑا آگے بڑھے اور کالج تھے تو بہاولپور میں 1 یونٹ کالونی میں ہمارا قیام ہوتا تھا اور وہاں مولوی حنیف صاحب تھے جو عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. جب ہم گھر سے جاتے نماز پڑھنے تو ہم ہمیشہ آپس میں، ہم دونوں بھائی اور والد صاحب، ہم آپس میں اس بات پہ ہنستے ہوئے جاتے تھے کہ آج مولوی صاحب پھر گٹروں کا اور نالے کا مسئلہ اٹھائیں گے. مجھے نہیں یاد کہ اتنے سال ہم وہاں رہے اور ہر عید پہ یہ مسئلہ ضرور اٹھتا تھا. یہ اس کا حصہ تھا ہمارے اس خطبے کا. تو اس کے بعد سب اٹھ کے عید ملتے، گلے ملتے. وہاں چونکہ بہت سارے جاننے والے ہوتے تھے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے اور بڑے ہو کے اپنے اپنے جاب کی جگہوں پہ شہروں میں چلے جاتے ہیں تو جب عید پڑھ کے اٹھتے ہیں تو کبھی غور تو کیجئے کیا عالم ہوتا ہے. نہ دائیں جاننے والا ہوتا نہ بائیں جاننے والا ہوتا ہے اور کوئی گلے ملنے والا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا بچہ آپ کے ساتھ ہو یا کوئی ایک عزیز ساتھ ہو، کوئی حسن اتفاق سے 2-4 لوگ وہاں کو جاننے والے نکل آئیں. اقبال ٹاؤن میں سالوں سے عید کی نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی آصف علی پوتا نظر آتے تھے پر وہ دور ہوتے تھے. جب وہ اٹھتے تھے تو جتنے لوگ وہاں آس پاس ہوتے تھے خواہش کے باوجود کسی سے گلے نہیں ملا جاتا تھا. پھر ہم نے مسجد بدلی تو کامران بلاک میں دارالعلوم، بہت بڑا دارالعلوم ہے تھانی صاحب کا، وہاں نماز پڑھنے لگے. بچپن کی اور آج کی نماز میں اگر آپ کو میں فرق بتاؤں تو تب لوگ اپنے اپنے جائے نماز ساتھ لے کے جاتے تھے، گراؤنڈ میں نماز پڑھتے تھے اور واپس اس کو اٹھا لیتے تھے. یہاں آپ جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو 1 یا 2 لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے، بندوق پکڑی ہوتی ہے، لیکن چہرے پہ ان کے ناگواری، تھکاوٹ، بے نیازی، پورا چہرہ ایسے بھرا ہوتا ہے جیسے کریم ملی ہوئی ہو. کچھ سال پہلے جب میں نماز پڑھ کے نکلا تو بالکل گیٹ کے ساتھ آگے تار لگی ہوئی تھی، اس کو میں نے پھلانگا تو نکر پہ ایک وردی والے صاحب کھڑے تھے. میں نے جا کے ان سے سلام لیا. انہوں نے بہت ناگواری سے مجھے دیکھا تو میں نے ساتھ ہاتھ پھیلائے اور جبرن ان کو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو میں ان سے کہا کہ آپ کو عید مبارک ہو. اس نے باقاعدہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور کہا کہ آپ مجھے کیوں عید مبارک دے رہے ہو. میں نے کہا اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، رمضان ختم ہوا ہے، سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے اور سب لوگ گلے مل رہے ہیں. تو جو میرے 2-4 جانے والے ان سے میں نے مل لیا تو میں بھی اس وقت اکیلا محسوس کر رہا تھا. تو میں نے سوچا میں آپ کو مبارک دوں، آپ بھی تو ہماری حفاظت کے لیے باہر کھڑے تھے. خواتین حضرات، وہ لمحہ ممکن ہے میرے اور آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو پر اس سپاہی کے لیے جس کا نام محمد یاسین تھا، اتنا انوکھا، اتنا مختلف اور اتنا رلا دینے والے تھا. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے اس نے یوں کیا اور کہا کہ میرے اتنے سالوں کی نوکری میں آپ پہلے آدمی ہو جس نے مجھے انسان سمجھ کے گلے لگایا، ورنہ ادروائز تو سب مجھے سمجھتے ہیں میں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا روبوٹ ہوں. میرے ذمے ہے نہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ مجھے کوئی اور میرے اندر انسانی جذبات اور حسیات ہیں، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں. یعنی میں کسی کو عید، کیا ان کے ہاں عید نہیں ہوتی ہوگی؟ پر وہ سمجھتے ہیں جو کہ ملازم پیشہ آدمی ہے، ان کے ذمے ہے. جس لمحے وہ بول رہا تھا وہ ایک گونگا سپاہی جو شاید کبھی اپنے افسروں کے سامنے بات نہ کر سکتا ہو، شاید آپس میں جب دوست اور وہ کلیگ مل کے بیٹھتے ہوں تو بات کرتے ہوں، ظاہر اندر جو دکھ ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے. تو میں آپ سے آج اس عید مبارک کے موقع پہ اگر یہ گزارش کروں کہ جب عید پڑھ کے آیا کریں تو اپنے گھر میں جو آپ کا خانسامہ ہے، اپنے گھر کا جو مالی ہے، اپنے گھر کا جو چوکیدار ہے، اس کو گلے ملتے ہوئے آپ کو کیا ذرا کبھی انہیں بھی تو خوشی دینی چاہیے. اچھا، پاس سے گزرتے ہوئے سلام کر دینا، یہ کون سا کمال ہے؟ ہم جیسے اپنے بچوں کو ملتے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہوں یا ان کے بچے آئے ہوں تو انہیں اتنی ہی شفقت سے ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ جو خوشی ہے، یہ فی الواقع اگر آپ اس پہ نوٹس کیجئے تو یہ زندگی کا رس ہے. اچھا، رس نچوڑیں تو اس کی تاثیر آگے جاتی ہے، اگر آپ اس کو نچوڑنا بند کر دیں تو لیمو میں پڑا رہے گا.
मीठा है, इसकी मिठास का कैसे पता चलेगा, उसकी खिटास का पता चलेगा। पर ये जो रमज़ान है, रमज़ान को इसलिए मुबारक कहते हैं, ये दिलों पे भी मुबारक बन के उतरता है, ये कैफियत को भी बदलता है, ये अंदर की रूह को भी धो देता है। जब रूह धुले तो उसके दूसरों की रूह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, सिर्फ अपने अहले खाना के साथ नहीं। जो खुशबख्त हैं, जो अपने घरों में ईद मनाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं इज़्ज़ाकार और रिश्तेदार, उनको भी, वरना मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि ईद की नमाज के बाद वो सारा दिन घर में बिस्तर पे पड़े इठते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दोस्त भी नहीं होता, अगर हो भी तो इतना यूँ समझें कमतर दर्जे का और बेहसीयत कि उनका जाने को दिल नहीं करता। ये कैफियत मेरा रब ईद वाले दिन लोगों पे कभी ना लाए। आप मुल्क से बाहर हों, मुल्क के अंदर हों, जब आप अच्छे कपड़े पहन के, मुँह हाथ धो के, बाल बना के, और अब मैं सुरमा तो नहीं कहूँगा कि सुरमा लगा के, वो पुराने ज़माने में लोग लगाते थे, पर अब तो ज़रा अच्छा क्रीम श्रीम लगा के जब निकलते हैं तो ऐसे अनजान लोगों को भी मिल लेना चाहिए कि जो चाहे आपकी खिदमत पे हों, छोटे मोटे आपके काम करते हों, पर हमारे वो ज़िंदा वजूद होते हैं। मेरा रब आपसे राज़ी हो, आपकी खुशियों को दुबाला करे, और ज़िंदगी में कभी आप में से और हम में से किसी का साथ ऐसा ना हो कि सब लोग खुशी मना के जा रहे हो और अब हम हवनकों की तरह वहाँ खड़े देख रहे हों, इररिलेवेंट, जैसे कोई बेंच, जैसे कोई लकड़ी, जैसे कोई टूटी चीज़ साइड पर खड़ी है और ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। ये कैफियत अंदर तक से तोड़ के रख दे रही। मेरा रब आप सबको जुड़ा रखे, सलामत रखे, रिश्तों की लज़्ज़त से यूँ समझें कि उसकी पूरी जो शक्र है वो आपकी ज़िंदगी में रवा दवा रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।